وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے. مشرکین مکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانتے ہیں کائنات کے اندر، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں. دعا بھی ایک عبادت ہے، کسی سے مدد مانگنا. تو جب دعا کی باری آتی ہے تو اس وقت بھی مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے، اوروں سے بھی مدد مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کا رد کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی دعا قبول کر سکتا ہے تب پھر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی کے اندر جب سمندر کے اندر کوئی طوفان وغیرہ آتا ہے اور کشتی ڈگمگاتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کشتی ڈوب جائے گی، تو اس وقت اللہ کے علاوہ سب کو بھول جاتے ہیں. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت تو اللہ ہی ہے جو ہمیں نجات دے سکیں. اس وقت جو اصل فطرت ہے انسان کی، وہ اصل فطرت سامنے آ جاتی ہے، اور اس وقت انسان کہتا ہے کہ اب تو بس اسی کا ہی آسرا رہ گیا. اور یہ وہی بات ہے جو ہر زمانے میں مشرک لوگ، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنے والے لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے رہے ہیں کہ جب دنیا کے سارے تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی آسرا نہیں رہ جاتا، کوئی شخص بیمار ہو سارے ڈاکٹروں وغیرہ سے وہ معائنہ وغیرہ کروا لے، جب کوئی آسرا وغیرہ نہ رہے تو کہتے ہیں بس اب دعا کا ہی، اب اللہ کا ہی آسرا رہ گیا. تو بالکل یہی طریقہ کار مشرکین مکہ کا تھا، اور اللہ رب العالمین اس کو توحید کی ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ مشرکین جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، لیکن جب کبھی مشکل میں آ جاتے، جب کبھی جان پر بن آتی، تو اس وقت کیا کرتے؟ اس وقت صرف اللہ کو پکارتے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. اس وقت ان کے ذہن میں کوئی اور نہیں پھٹکتا تھا. بس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں حالانکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں،
اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی خالص عبادت کرتے ہوئے، اس وقت ان کے ذہن میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہوں، ان کے تمام شرک کے باوجود جب اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، ان کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں اور پھر خشکی پہ آنے کے بعد بھی وہ اللہ اکیلے کو ہی پکاریں، اذا ہم یشرکون، اچانک وہ دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ وہ اپنی اسی بھول بھلیوں میں اور اسی شرک کے دلدل میں اور گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، مشرک بھی مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں پکارتا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 40-41 میں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، اے نبی آپ ذرا ان سے سوال کریں، مجھے بتاؤ ذرا، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، یا تمہارے پاس قیامت ہی آ جائے، قیامت بہت بڑا عذاب ہے، کیا اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، اللہ کے علاوہ کون ہے جس کو تم پکارو گے؟ کسی کو نہیں پکارو گے۔ اس وقت تمہیں سارے تمہارے لات منات عزا حبل اور پیر فقیر، سارے حاجت روا مشکل کشا، وہ سارے تمہارے ذہن سے محو ہو جائیں گے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جسے تم پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس شرک کے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، مشکل کے وقت تم اللہ کے علاوہ کس کو پکارتے ہو؟ ایک سوال ہے جو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ یہ مشرکین سے کیجئے۔ یہ سوال کبھی بحث و مباحثہ ہو کرنا چاہیے۔ بل ایاہ تدعون، اللہ نے اس کا جواب خود دیا، بلکہ خاص اسی کو تم پکارو گے، اس وقت تمہیں باقی سارے بھول جائیں گے، تم اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر اس نے چاہا تو وہ تم سے تمہاری مشکل کھول دے گا، تمہاری مصیبت تم سے دور کر دے گا۔ وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم بھول جاتے ہو جو تم شرک کرتے ہو۔ اس مشکل کے وقت انسان اپنے تمام شریکوں کو، تمام حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کو، جن پہ لمبی لمبی بحث کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، وہ اس وقت کسی کو یاد نہیں آتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ یونس آیت نمبر 22، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ذات ہیں جو چلاتے ہیں تمہیں خشکی میں بھی اور تری میں بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو۔ اصل میں کشتی کی بات اس لیے اللہ نے اکثر کی ہے کیونکہ کشتی کے اندر، سمندر کے اندر جب طوفان آتا ہے، پھر اس وقت انسان جو ہے اس کو موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آج کل یہی کیفیت سمندر کے اندر بھی ہوتی ہے، یہی کیفیت اگر اللہ نہ کرے کبھی انسان جہاز میں ہو، ہوائی جہاز میں، تو وہاں اگر تھوڑا سا امبیلنس ہو کوئی ہواؤں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، پاکیزہ اور فرت بخش ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں عام طور پہ، وَفَرِحُوا بِهَا، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑا اچھا سہانا موسم ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ريح عاصف، اچانک تیز و تند ہوا آ جاتی ہے، ہوائیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ان ہواؤں کی وجہ سے اب ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں، پھر لہریں اٹھتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو بس انہیں گھیر لیا گیا ہے، اب تو ان کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے، اب تو موت ان کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب اس وقت اصل فطرت لوٹ آتی ہے۔ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو، دین کو۔ اس وقت ان کے ذہن سے باقی تمام اپنے شریک، حاجت روا، مشکل کشا نکل جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو اے اللہ ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے، اے اللہ ہم صرف آپ سے ہی مانگیں گے، ہم آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے۔ فلما انجاہم، پس جب اللہ انہیں نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اچانک دوبارہ وہ زمین میں بغاوت شروع کر دیتے ہیں ناحق۔ تو یہ ایک انسان کا ایک عام رویہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پھر
شریک بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تمہیں سمندر کے اندر مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے اور مصیبت میں تمہیں صرف اللہ یاد آتے ہیں، تو جب تم خشکی میں آ جاؤ تو کیا وہ اللہ تمہیں خشکی میں مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتا؟ وہ تمہیں خشکی میں بھی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، اس وقت پھر کس کو پکارو گے؟ جب تم خشکی میں جاتے ہو تو تب تمہیں سارے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اگر خشکی میں تمہیں جو ہے وہ اگر عذاب آ جائے، خشکی میں کوئی موت وغیرہ کی کوئی کیفیت ہو، اس وقت کس کو پکارو گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں کوئی دکھ کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، گم ہو جاتے ہیں سارے جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ سارے تمہارے شریک ہوا ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تم اللہ سے اعراض شروع کر دیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ہی ناشکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی میں تمہیں زمین میں دھنسا نہ دے؟ کیا تمہیں اللہ خشکی میں زمین میں دھنسا نہیں سکتا؟ وہ اللہ جو تمہیں سمندر کے اندر تمہاری کشتی کو جو ہے وہ امبیلنس کر سکتا ہے اور تمہیں موت کا خوف ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تمہیں زمین خشکی میں نہیں دھنسا سکتا زمین کے اندر؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر خشکی میں پتھروں کی بارش بھیج دے، جس طرح اللہ نے قوم عاد پر تیز ہوا بھیجی تھی جس میں پتھر بھی تھے، جس طرح اللہ نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش بھیجی تھی، جس طرح اللہ نے ابرہہ پر پتھروں کی بارش بھیجی، وہ خشکی میں آئی تھی۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، خشکی میں بھی وہی اللہ ہے جو پانی میں تھا۔ ام امنتم ان یعیدکم، پھر کیا گارنٹی ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں نہ آنا پڑے؟ ممکن ہے تمہیں دوبارہ سمندر میں آنا پڑے۔ تم کیا بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر کے اندر اسی حالت میں مبتلا کر دے؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر اللہ تمہارے اوپر تیز و تند ہوا بھیجے سمندر کے اندر، فیغرقکم بما کفرتم، پھر اللہ تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق ہی کر دے۔ اب تو اللہ نے چھوڑ دیا، اگر تم دوبارہ شرک شروع کر دو تو کیا گارنٹی ہے اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کے اندر جو ہے وہ طوفان میں مبتلا کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم کوئی دعوے کرنے والا بھی نہیں پاؤ گے، پیچھا کرنے والا بھی نہیں پاؤ گے جو تمہارے بارے میں کوئی پیچھا کر سکے کہ اللہ نے سزا کیوں دی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک ہے جو انسان کو توحید اور جو اللہ کی حقیقت ہے، جو اللہ کی اصل طاقت ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو وہ مشکل وقت میں پھر ان کو صرف اللہ یاد آتا ہے، جب مشکل وقت دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے شرک کے رد کی۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے سمندر کے اندر، طوفان آتا ہے، اس وقت تو تم اللہ کو، خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ جب اللہ تمہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، تب تم شرک شروع کر دیتے ہو۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا۔ یعنی اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ عقلی بات کیا تھی؟ ایک عقل مندی کی بات یہ تھی کہ جب اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک مشکل سے موت اللہ نے ٹال دی اور اللہ نے تمہیں طوفان سے بچا کر تمہیں خشکی میں اللہ لے آئے، اب تمہیں کیا چاہیے تھا؟ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم جو ہے وہ اب اللہ کا شکر اس انداز سے کرتے، آئندہ کے لیے کبھی شرک نہ کرتے، تم آئندہ کے لیے ہمیشہ اللہ کو پکارتے اور آئندہ کبھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے۔ لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ نے تمہاری موت تم سے ٹال دی، اللہ نے تمہیں مصیبت سے نجات دے دی۔ اب اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہے۔ اب انسان پھر کیا کرتا ہے؟ وہ شکر ادا کرنے کی بجائے وہ پھر ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ احسان کرتے ہیں انسان اتنا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، جب مشکل انسان کو آتی ہے تو پھر وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ جو اللہ انسان کو موت سے نجات دیتا ہے اور جو اللہ انسان کو سمندر سے خشکی میں لاتا ہے۔ اب انسان کو کیا چاہیے تھا کہ اگر پچھلی زندگی میں انسان سے شرک ہوتا رہا، پچھلی زندگی میں انسان اللہ کو بھولا رہا، اب جب اللہ نے اس کو موت سے نجات دی اور اللہ نے اس کو خشکی پہ لے آیا، اب انسان کو جو ہے وہ آئندہ کے لیے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ کے طور پر آئندہ کبھی شرک کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، آئندہ کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ جتنا اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے انسان اتنی بڑی ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے موت سے نجات دی
تو یہ دوبارہ انہوں نے شرک شروع کر دیا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تم شرک کرتے ہو کہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم اس کی ناشکری شروع کر دو, تم اس کے ساتھ کفر شروع کر دو. لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جتنا کفر کرنا کر لو, وَلِيَتَمَتَّعُوا, اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں, دنیاوی فائدہ اٹھا لیں. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ناشکری کرو, دنیاوی فائدہ جتنے تم نے اٹھانے ہیں اٹھا لو. یہ دنیاوی فائدے تو بہت تھوڑے سے ہیں. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, انہیں چھوڑ دیں کہ یہ کھائیں پئیں فائدے اٹھائیں. ویلہہم الامل, امیدیں انہیں غفلت میں ڈال دیں. فسوف یعلمون, ایک وقت آئے گا جب یہ جان لیں گے حقیقت کیا ہے. تو یہاں بھی فرمایا تاکہ وہ ناشکری کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا, تاکہ وہ دنیا کے عارضی فائدے اٹھائیں. اللہ فرماتے ہیں جتنے فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو. فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. ان قریب ان کے سامنے جو ہے موت, قبر اور جب عذاب سامنے ہوگا حشر کے دن, تو انہیں ساری حقیقت کا پتہ لگ جائے گا. لیکن اس وقت پھر انسان کے پاس اصلاح کرنے کا, توبہ کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یہ توبہ انسان دنیا کے اندر ہی کر سکتا ہے, اصلاح انسان دنیا کے اندر ہی کر سکتا ہے. انسان کو دنیا کے اندر ہی اصلاح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتے, ایک موقع, دو موقع, تین موقع, اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. تو انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل جو کافروں کا بہت بڑا سردار تھا, جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے, تو اس کے بیٹے اکرمہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے شدید مخالف تھے, اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینے میں, تنگ کرنے میں پیش تھے باپ کی طرح. لیکن اللہ نے انہیں توفیق دی اسلام لانے کی. فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. تاریخ میں, سیرت کی روایات میں ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ موجود ہے. سیرت کی سب سے بڑی کتاب امام ابن اسحاق کی کتاب ہے, جس کو مغازی ابن اسحاق کہتے ہیں. سیرت ابن اسحاق, اس کے بعد سیرت ابن ہشام لکھی گئی. سیرت ابن ہشام یہ سیرت کی بہت بڑی کتاب شمار ہوتی ہے. اس سے بھی پہلے جو کتاب لکھی گئی وہ سیرت ابن اسحاق ہے. تو سیرت ابن اسحاق میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے اسلام لانے کا واقعہ موجود ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, جو عام کافر تھے انہیں تو عام معافی دے دی گئی. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, میں آج تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا, تم پر آج کوئی پکڑ نہیں ہوگا, آج کوئی پکڑ نہیں ہوگی, کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام کے شدید مخالف تھے, جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا, تو ایسے لوگوں کے بارے میں معافی نہیں تھی. ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ تھا یہ جہاں بھی پائیں تو ان کو پکڑ لیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے, یا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا جائے. ان لوگوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے کہ جن کے بارے میں معافی نہیں تھی, جن کے بارے میں یہ تھا کہ جہاں پکڑے جائیں تو اکرمہ بن ابی جہل, جو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, وہ بھاگ گیا ڈر کے مارے کہ اب جو ہے وہ میری پکڑ ہوگی. تو وہ حبشہ کی طرف نکل گئے. مکہ مکرمہ سے قریب اگر کسی نے باہر جانا ہوتا دور تو جدہ, اور جدہ آگے سمندر, اور سمندر تو اس کو کراس کریں تو آگے حبشہ کا علاقہ آتا تھا. تو یہ حبشہ کی طرف جانے کے لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے خلاف ہیں شدید, ان سے بچنے کے لیے, جان بچانے کے لیے میں حبشہ چلا جاتا ہوں, حبشہ کے بادشاہ کی پناہ لوں گا. اب جب حبشہ کی طرف گئے تو رستے میں سمندر کے اندر یہی معاملہ کہ سمندر کے اندر کشتی جو ہے وہ اب ڈولنا شروع ہو گئی, ہوائیں چل رہی ہیں. اب وہ جو کشتی کا ملاح ہے, جو کشتی چلانے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ اے لوگو, اب جس کے جو معبود ہیں, ہر بندہ اپنے تمام معبودوں کو بھول جائے. وہ کہتا ہے کہ اب سب لوگ خالص اللہ کو پکاریں. اب اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. وہ کشتی کا ملاح اور کشتی کے سارے سوار مشرک تھے. ان کا طریقہ کار تھا کہ عام حالت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے تھے, جب مشکل میں پھنس جاتے کہتے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. تو وہ ملاح نے یہی بات کہی جب کشتی پھنس گئی. تو ملاح نے کہا کہ اے لوگو, اب اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اب لات منات عزا ہبل سب کو بھول جاؤ, اب تو صرف خالص اللہ کو پکارو. یہاں اللہ ہی ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. جب ملاح نے یہ بات کہی, یہ بات پہلے بھی اکرمہ بن ابی جہل سنتے ہوں گے, لیکن اب اس وقت وہ جس کیفیت میں تھے, یہ بات جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں بیٹھ گئی.
وہ دل میں کہنے لگے کہ اے اللہ آپ ہی ہیں، واقعی آپ ہی ہیں جو آپ ہمیں اس مشکل سے نجات دے سکتے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ نے اس مشکل سے نجات دے دی تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں یہاں سے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، وہ میرے ساتھ جو مرضی سلوک کریں میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں، میں اے اللہ میں موحد ہو جاؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ ان کو سمجھ آ گئی یہ بات، تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے اس مشکل سے نجات دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جاؤں گا۔ تو اللہ نے جس طرح اللہ مدد کرتے ہیں سب کی، اللہ نے مدد کی، کشتی جو ہے وہ ڈوبی نہیں، اللہ نے سب کو بچا لیا، تو وہ اپنے وعدہ پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جو ان کا توقع تھی، حسن ظن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے، آپ نے ان کے بارے میں اعلان کیا ہوا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، معافی مانگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور مسلمان ہو گئے، اور پھر بڑے اچھے مسلمان ہوئے، پھر بعد میں بڑے اچھے مسلمان رہے اور جہاد وغیرہ میں اسلام کے غلبے میں شریک رہے۔ تو بہرحال ان کا واقعہ بھی بالکل اس آیت والا ہے۔ یہ فطرت ہے کہ انسان مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے، تو مشکل میں جو اللہ ہمیں مشکل سے نجات دیتا ہے تو وہی اللہ، آسانی میں بھی وہی اللہ ہوتا ہے، آسانی کا اللہ کوئی اور نہیں ہے، آسانی کا رب کوئی اور نہیں ہے، آسانی میں بھی وہی اللہ ہوتا ہے، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں آسانی ہے وہاں بھی ہمیں مشکل آ سکتی ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ انسان مشکل میں، آسانی میں، خشکی میں، تری میں، ہر حالت میں انسان صرف اللہ کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا اور نہیں وہ دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا کہ بے شک ہم نے بنایا حرم امن والا۔ کیا یہ مشرکین مکہ دیکھتے نہیں، یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو جس خطہ سرزمین میں بسایا ہے، جو جگہ ہم نے ان کو رہنے کے لیے دی ہے، مکہ مکرمہ، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کس کو کہاں پیدا کرتے ہیں، اللہ کس کو کس جگہ بساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہیں عرب میں بسا دیں، کسی کو چاہیں عجم میں بسا دیں، کسی کو چاہیں افریقہ میں، کسی کو چاہے امریکہ میں، کسی کو چاہے جہاں مرضی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قریش کے جو مکہ والے ہیں ان پر ہمارا احسان ہے بہت بڑا کہ ہم نے انہیں حرم میں بسایا، ہم نے انہیں حرم کا باسی بنایا، حرم کا رہائشی بنایا، کہ جو امن والا حرم ہے۔ صورتحال یہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کہ جو ان کے ارد گرد علاقے ہیں تو وہاں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں انتہائی امن ہے، اللہ نے اس کو امن والا شہر بنایا ہے۔ ایسا دور جس کے اندر ڈاکہ زنی اور جس کے اندر قتل و غارت بہت زیادہ تھی، اس دور میں بھی مکہ مکرمہ امن والا علاقہ تھا۔ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ارد گرد کے قبیلے، جب انہوں نے دیکھا کہ ابرہہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اپنے لشکروں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے۔ اس سے پہلے بھی عرب لوگوں کے ذہنوں میں، چاہے مشرک تھے، ان کے ذہنوں میں مکہ مکرمہ کا ایک جو ہے وہ تصور موجود تھا کہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ حرم ہے اور خانہ کعبہ حرم والی جگہ ہے اور اس کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، تو وہ مکہ مکرمہ، حرم اور اہل مکہ کا عزت و احترام پہلے بھی کرتے تھے۔ ابرہہ کے واقعے کے بعد تو یہ عزت و احترام مزید بڑھ گیا۔ اب جو ارد گرد کے علاقے تھے وہاں ڈاکہ زنی، وہاں قتل و غارت، وہاں چوری اور اس قسم کی چیزیں، لوگوں کو لوٹ لینا، قافلوں کو لوٹ لینا، یہ چیزیں عام تھیں، لیکن مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ وہ یہ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا ہم نے حج کرنے آنا ہے۔ دیکھیے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان گناہ بھی کر لینا تو انسان کی فطرت میں ہے کہ میں کسی طریقے سے گناہ معاف کروا لوں۔ اب انسان کیا کرتا ہے، اللہ نے اس کے صحیح طریقے بھی رکھے ہیں گناہ معاف کروانے کے، انسان توبہ کر لے خلوص دل سے، لیکن شیطان نے لوگوں کو غلط طریقے بھی سکھائے ہوئے ہیں۔ شیطان نے لوگوں کو سکھایا ہوا ہے گناہ کرتے رہو تو جا کے عمرہ کر لینا، حج کر لینا، دوبارہ آ کے گناہ کرتے رہو، جتنے گناہ کرنے ہیں کرتے رہو، جا کے اپنے پیر فقیر کے پاس جا کے نظر و نیاز دے کے پھر آ کے جتنے گناہ کرنے ہیں کرتے رہو۔ تو وہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے، قتل و غارت کرتے، آ کے عمرہ کرتے، حج کرتے، سمجھتے اب ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، دوبارہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں ڈاکے مارنے، لیکن ان کو پتہ تھا ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے، وہ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، وہ ان کو پانی پلاتے تھے، وہ ان کا دھیان کرتے تھے، ان کے لیے عمرہ اور حج کی سہولیات بہم پہنچاتے۔ تو اہل مکہ کی ان کے اندر ایک اہمیت تھی، ایک عزت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ
کہ کیا یہ قریش مکہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو مکہ مکرمہ میں بسایا ہے، ایسی جگہ جو حرم ہے اور امن والی جگہ ہے، ان کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہاں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے، لیکن مکہ مکرمہ والوں کی یہ صورتحال نہیں ہے، مکہ والوں کا عزت و احترام برقرار ہے۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے اہل مکہ پر، جب ہمارا اہل مکہ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان کو عزت اور احترام دیا کہ ارد گرد کے لوگوں کو تو لوگ اچک لیتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، مکہ مکرمہ والوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہمارے اس احسان کا اہل مکہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے احسانات کا شکر کیا ہے؟ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ اللہ نے قریش کے لیے بڑی آسانی کر دی، بڑی مانوسیت پیدا کر دی۔ قریش جو ہیں وہ تاجر تھے اور وہ تجارت کرنے کے لیے گرمی اور سردی کے سفر کرتے، باقی سب لوگ جو سفر کرتے تھے قافلے وہ لوٹے جاتے، قریش کا قافلہ پتہ لگتا کہ قریش کا قافلہ اس کو چھوڑ دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے گرمی اور سردی کے سفر آسان کر دیے۔ اب جب اللہ نے یہ انعام کیا ہے تو اب قریش مکہ کو کیا کرنا چاہیے اس انعام کے جواب میں؟ اور اللہ کا یہی انعام کسی کے ساتھ بھی ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن پر اللہ کے خاص فضل ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، توجہ کریں، ہمیں بہت سارے ایسے ہزاروں لاکھوں فضل مل سکتے ہیں جو بہت سارے لوگوں پر اللہ نے کیے، ہم پر ہی اللہ نے کیے ہیں۔ تو وہ اللہ نے ایسے ہی نہیں کر دیے انعامات۔ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں نے کسی پر انعامات کیے ہیں تو پھر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی بات اللہ نے قریش مکہ سے کہی۔ اب قریش مکہ کو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ جب اللہ نے ان پر یہ خاص کرم اور خاص احسان کیا ہے، انہیں جس بیت اللہ کی وجہ سے انہیں یہ خاص مقام ملا ہوا ہے، انہیں یہ عزت و احترام ملا ہوا ہے، اسی بیت اللہ کے رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے پھر خالص۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور یہ جو خوف کا ماحول ہے، سب خوف میں ہے لیکن ان کو امن حاصل ہے، تو وہ امن ان کو اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے یہ انعامات کیے ہیں تو اب ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اللہ کے ان انعامات کا اس طرح شکریہ ادا کریں کہ کم از کم یہ تو پکے موحد بنے، یہ تو کم از کم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا مکہ مکرمہ کو حرم والی جگہ، امن والی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پس باطل پر یہ ایمان لاتے ہیں؟ باطل پر ایمان یعنی طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور لات منات عزا اور ان پر ایمان لا کر ان کی عبادتیں کرتے ہیں، ان بتوں کی۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کی یہ ناشکری اور انکار کرتے ہیں۔ اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین قریش مکہ پر اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ قریش مکہ پر ہم نے احسان کیا کہ ہم نے انہیں ایسی جگہ رہائش کے لیے دی جو بڑی پاک جگہ ہے، جو امن والی جگہ ہے، جو حرم ہے، ارد گرد کے لوگ ان کی جان مال محفوظ نہیں ہے لیکن ان کی جان و مال بھی محفوظ ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اب اللہ رب العالمین کے اس انعام کا شکریہ ادا کریں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، یہ اللہ کی باتیں ماننے کی بجائے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی بجائے، توحید پر عمل پیرا ہونے کی بجائے باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی نعمت کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا اور اللہ نے صحابہ کرام کو بھی یہی اپنا احسان یاد دلایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 26 ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، جب تم زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے شروع میں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اتنے تھوڑے تھے کہ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، لوگ تمہیں زمین پہ رہنے ہی نہیں دیں گے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ۔ ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ یہ سارے اللہ نے انعامات کیوں کیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب اللہ کا انسان پر احسان ہوتا ہے، انسان پھر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔
اور پھر جب انسان اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں مزید بھی نعمتیں دوں گا۔ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ لوگ نعمتیں کیوں استعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نعمتیں جتنی استعمال کرنی ہیں کرو، اللہ نے نعمتیں دی ہی استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر کرنے کے لیے نعمتیں نہیں دیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کے لیے نعمتیں نہیں دیں، نعمتیں دی ہیں استعمال کرو ایک حد میں رہ کر، لیکن پھر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں مزید نعمتیں دوں گا۔ لیکن فرمایا وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، حق ادا نہیں کیا نعمتوں کا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب آئے گا جو بڑا سخت ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے جتنی ان پر نعمتیں کی انہوں نے ان نعمتوں کو بدل دیا۔ نعمتوں کو بدل دینے سے کیا مراد ہے؟ نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ نعمتوں کے جواب میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر۔ انہوں نے ان نعمتوں کو ناشکری سے، کفر سے بدل دیا۔ اب پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے اللہ مزید نعمتیں دیتے، لیکن اب جب انہوں نے نعمتوں کو کفر سے بدلا، ناشکری سے بدلا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، تو انہوں نے لا کھڑا کیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو لوگ نعمت کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر نعمت چھین بھی لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں سخت ترین سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ایک قوم کا ذکر کیا ہے، اور وہ قوم اکثر مفسرین کے نزدیک وہ قریش مکہ کی قوم ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے ایک قوم کی مثال بیان کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہ امن میں تھی۔ مکہ مکرمہ امن کا علاقہ ہے، حرم ہے۔ مطمئنتاً، اطمینان میں تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کو ان کا رزق وافر آتا تھا ہر جگہ سے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کہ اے اللہ تعالیٰ پھلوں کا رزق دے، تو ان کو ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو پھر ذائقہ چکھایا اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا۔ پھر وہ جو امن تھا وہ امن خوف میں بدل گیا، وہ جو وافر رزق تھا وافر رزق ختم ہو کر بھوک، قحط سالی طاری ہو گئی۔ اتنا قحط طاری ہو گیا اہل مکہ پر کہ وہ جب آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے تو شدید بھوک اور کمزوری کی وجہ سے انہیں آسمان نظر نہیں آتا تھا، انہیں دھواں نظر آتا تھا آسمان سے پہلے، شدید کمزوری کی وجہ سے، جس کا ذکر سورہ دخان میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رسول آیا، تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں تمہیں رسول پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو ان کے پاس رسول آیا، انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا، تو پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا، ان پر قحط کا عذاب آیا، پھر جنگ بدر کے موقع پر تباہ و برباد ہوئے، بڑے بڑے ان کے سردار جو ہلاک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اگلی آیت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ، وہ رزق انہیں کھانا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر وہ اللہ کی خاص عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت کے جواب میں ہمیں شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ نے قریش مکہ کو یہی بات یاد دلائی ہے۔ یہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ دوسری مملکت ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی مدینہ منورہ کے بعد۔ ہم نے اللہ سے نظر مانی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی جگہ دے جہاں ہم اسلام کو نافذ کریں۔ اللہ نے ہمیں وہ ہمارے مطالبے کے مطابق، ہماری نظر کے مطابق، ہمارے وعدے کے مطابق جگہ دے دی۔ ہم نے وہاں اسلام نافذ کرنے کی بجائے شروع سے بس اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں۔ اتنی نعمتیں تھیں اور اتنے وسائل پاکستان میں آج بھی، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اب حالات جو ہیں وہ کتنے خطرناک ہو گئے ہیں اور حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اسلام کی بات کریں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، نہیں اسلام کی بات کریں گے اور اسلام سے، قرآن سے جان چھڑائیں گے تو یہ حالات مزید بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے، جتنی مرضی کوشش کر لی جائے۔ ہر بندہ جو ہے وہ، ہر سیاسی جماعت وہ ایک نیا منشور لے کے آ جاتی ہے۔ کسی کے منشور میں یہ نہیں ہے کہ قرآن کو نافذ کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، اللہ کی حدوں کو نافذ کریں گے، جو وعدہ کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے اللہ سے اس کو پورا کریں گے۔ جب تک جو ہے وہ یہاں اسلام، قرآن کی بات نہیں ہوگی تب تک یہاں امن اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ مکہ مکرمہ میں قحط آیا تھا بہت بڑا،
نہیں وہ یہ بہرحال اب یہ کس وقت قحط آیا تھا؟ وہاں قحط آیا تھا مکہ مکرمہ میں. اصل میں سورہ دخان کی ایک آیت ہے جس میں دھوئیں کا ذکر ہے کہ جب یہ سر اٹھاتے ہیں تو دھواں نظر آتا ہے. اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب دھواں آئے گا. بعض مفسرین کی رائے، حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے قریب دھواں آئے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو مکہ مکرمہ میں قریش مکہ پر قحط آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی کہ اے اللہ ان پر ایسا قحط نازل کر جس طرح آپ نے قوم یوسف پر نازل کیا تھا. قوم یوسف پر 7 سال کا قحط آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے بھی بددعا کی تھی. تو ان پر بھی جو ہے نا وہ قحط آیا تھا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ وہ جس دھوئیں کا ذکر سورہ دخان میں ہے تو وہ دھواں ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے قریش مکہ پر آیا تھا. تو بہرحال یہ تو بات واضح ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گی تو اللہ کی طرف سے پھر مصیبتیں آئیں گی. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جھٹلا دے حق کو جب وہ اس کے پاس آئے. 2 گناہ سب سے بڑے ہیں، یاد رکھیے. 2 گناہ وہ اللہ کے نزدیک بہت شدید ہیں. ایک گناہ یہ کہ اللہ نے کسی پر وحی نہ اتاری ہو، وہ وحی کا دعویٰ کر دے. اللہ نے کسی کو نبی نہ بنایا ہو، وہ کہ میں نبی ہوں. اللہ نے کسی پر وحی نہیں اتارے، وہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے. کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دے تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ وحی نہیں ہوئی، جو کہے میں اس طرح کی کتاب میں بھی اتار سکتا ہوں جس طرح اللہ نے اتاری ہے. یہ سب سے بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی آپ سے تو عام غلطیاں بھی نہیں ہوئیں، اللہ نے تو آپ کو عام غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے. کچھ آئیے کہ آپ اتنا بڑا جرم کریں. تو یہ کفار جو آپ کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ آپ قرآن کو اپنی طرف سے لے آئے ہیں، آپ نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ ویسے ہی دعویٰ کر دیتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ نے ان کو عام گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، وہ اتنا بڑا جرم کریں گے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر وہ یہ کام کریں، اپنی طرف سے دعویٰ کریں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ ہم اپنی طرف سے ہم پر کوئی بات لگا دیں جو ہم نے کہی نہیں ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم شارک کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ہم سے ان کو بچا نہیں سکے گا. جب اللہ نے کوئی ایسی سزا نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ایسا سختی کا معاملہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ سچا دعویٰ کیا، اور آپ کو اللہ نے عام گناہوں سے بچایا، عام غلطیوں سے بچایا. تو اتنی بڑی غلطی اللہ آپ سے کروائیں گے کہ آپ اللہ پہ جھوٹ بولیں؟ تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کی ہے. اللہ پہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے. جس طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا سب سے بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی نبوت کا سچا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہ مانی جائے. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے جھوٹ گھڑا، انہوں نے جھوٹ نہیں گھڑا، وہ بالکل سچے ہیں اپنے دعویٰ میں. قرآن معجزہ ہے اور بہت سارے دلائل ہیں اس بات کے. جب وہ سچے ہیں تو اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ اگر نبی کے سچا ہونے پر تم نبی کو نبی نہ مانو اور تم نبی کی بات کا انکار کر دو، یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے. اللہ کی آیات کی تکذیب، اللہ کے نبی کو جھٹلانا، یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے. اور اے قریش مکہ تم اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ جو لوگ نبی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو جہنم اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے تو تیار کی ہے. جہنم میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم میں یعنی ہمارے رستے میں، جو لوگ ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں دین کو غالب کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، جو لوگ ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ہدایت دیتے ہیں انہیں اپنے رستے کی. جو بندہ اللہ کے رستے میں کوشش کرے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے، تو ضرور اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں. اللہ اس کو دین میں آگے سے آگے اور بلندی سے بلندی پر لے جاتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ محسنین کے ساتھ ہیں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں. نیکی کرنے والا کون ہے؟ یہ ذرا سمجھ لیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنے والا وہ ہے جو نیکی کرے نیکی کرنے والوں کے ساتھ. جو نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرے اس کو محسن نہیں کہتے، اس کو نیکی کرنے والا نہیں کہتے. کوئی بندہ ہم سے نیکی کرے، ہم اس سے جواب میں نیکی کریں، ہم کوئی
بہت بڑے محسن، بہت نیک نہیں ہیں. نیکی تو یہ ہے کوئی ہم سے برا کرے تو ہم جواب میں نیکی کریں، کوئی ہم سے نیکی کرے ہم جواب میں نیکی کریں. ہم نے تو اس کو اس کا بدلہ دیا ہے، کیونکہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے. ایک بندہ نیکی کے جواب میں نیکی نہ کرے تو گویا کہ وہ تو اب بدلہ دینے، وہ تو نیکی کا بدلہ بھی نہیں دے رہا. تو نیکی کیا ہوتی ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان ہے کہ ایک بندہ ہم سے جو سلوک کرے ہم اس کے ساتھ اس سے بہتر معاملہ کریں. اگر ہم سے برا کرے ہم اس سے اچھا کریں، اگر وہ ہم سے اچھا کرے ہم اس سے بہت اچھا کریں. یہ ہے احسان. ایک بندہ ہم سے اچھا کرتا ہے ہم اس سے اچھا کرتے ہیں، ہم کہیں یہ نیکی ہے. اور ایک بندہ ہم سے برا کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے، وہ تو ہم سے برا کرتا ہے. تو احسان کے بارے میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جن محسنین کے ساتھ ہیں، مدد کرتے ہیں ان کی، اور اللہ ان کے ساتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کے جواب میں نیکی کرتے ہیں، جو قطع رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرتے ہیں. ورنہ صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرنا یہ تو کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو جواب ہے. برائی کے نیکی کے جواب میں نیکی کرنا یہ تو جواب ہے، برائی کے جواب میں نیکی کرنا یہ اصل نیکی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا إلى